پھر ڈاکٹر شہزاد ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے، آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ سپنا نے کہا، کیا مطلب؟ تو ڈاکٹر شہزاد نے تسلی سے سپنا کو سمجھایا، جب تک میں آپ کے ماضی کے بارے میں نہیں جان سکوں گا تب تک آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب شاید ڈاکٹر شہزاد نے سوچ لیا تھا کہ محبت زبردستی کرنے کی بجائے محبت کو زبردست بنانا چاہیے، اور اصل محبت تو دوسروں کی خوشی کو عزیز رکھنے کا نام ہے، نہ کہ صرف اپنی خوشی کا حصول۔ اس طرح کے خیالات ڈاکٹر شہزاد کو اندر سے بدل رہے تھے۔ پھر جب سپنا نے سارے سوالوں کے سارے جواب دے دیے تو اب ڈاکٹر شہزاد جان چکا تھا کہ سپنا کیسے علی کے قریب ہوئی اور پھر تعلق بنا، مسلمان ہوئی، شادی کی، بیٹی ہوئی۔ ماں باپ کے فیصلے اور راہل سے شادی کی زبردستی اور سپنا کا ایکسیڈنٹ۔ ڈاکٹر شہزاد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے، واقعی میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اتنی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ایسے ہی نارمل سی محبت ہوگی شاید، اور میری محبت تو کچھ بھی نہیں آپ کی محبت کے آگے۔ میری ماہ نور، آپ بھی مجھے معاف کرنا پلیز۔ سپنا، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے مجھے کہ ماہ نور کون ہے؟ تب ڈاکٹر شہزاد نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ ماہ نور کے بعد جب میں بہت روتا تھا تب مجھے بابا دینو نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ تو اپنے آپ کو ہی بھول گئے ہو، اللہ کی رضا کو بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو نا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میری محبت کو اپنے دل میں سب سے زیادہ جگہ دے۔ اگر انسان اپنے دل میں اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو چاہے تو وہ چاہت بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ سے دوری انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تب ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، اے یعقوب، تمہارے اندر اللہ سے زیادہ یوسف کی محبت ہو گئی تھی، اور جب دو انسانوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ محبت ہو جائے تو اللہ ان میں جدائی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انسان میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی مخلوق۔ ڈاکٹر صاحب ابھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے، اور ہاں، آپ تو مسلمان ہی علی کی محبت میں ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا جو آپ نے جنت میں بھی علی کی بیوی بننے کے لیے کی تھی۔ تو کیا یہ سب اللہ کی طرف سے نہیں تھا؟ آپ کو ایک کافر سے مسلمان بنا دیا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، آپ کو پھر سے زندگی لوٹا دی، اور پھر علی تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی دکھا دیا۔ سپنا کی آنکھیں اشک بار تھیں، وہ شکر اور صبر دونوں جذبات سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر شہزاد نے سپنا کے آنسو صاف کیے، نرم لہجے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین واپس کر دیے تھے جب انہوں نے انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت کر لی تھی۔ آپ بھی اپنے رب سے توبہ کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات کر کے اپنے دل کا سارا بوجھ اتار کر سپنا کو اس کی منزل کا پتہ دے کر کمرے سے باہر کی طرف جا رہے تھے، اور بہت پیار اور خلوص سے سپنا کے لیے دل سے دعا گو بھی تھے۔